وہ کون سی چیز ہے جو ہے آپ کی لیکن استعمال دوسرے کرتے ہیں؟ ویڈیو کو پاز کریں اور اس سوال کا جواب کمنٹ میں مینشن کریں۔ اگر آپ کا جواب درست ہے تو آپ انعام میں اس بہترین ویڈیو کو آگے دیکھ سکتے ہو۔ اینڈریو کارنیگی، جس کو دی اسٹیل مین، کنگ آف اسٹیل یعنی فولاد کا بادشاہ کہا جاتا تھا، اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا، لیکن اس سے اسٹیل کے متعلق معمولی سی بھی جانکاری نہ تھی۔ اس کے انڈر میں کام کرنے والے ہزاروں لوگ ایسے تھے جو اس سے کئی گنا زیادہ ماہر تھے۔ جب اینڈریو کارنیگی سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو اس کی آنکھوں سے خوشی جھلکنے لگی اور اس نے یہ کہانی سنائی۔ میں نے بچپن میں ایک مرتبہ خرگوشنی پکڑی اور اس سے گھر لے آیا۔ جلد ہی ہمارا گھر چھوٹے چھوٹے ننھے خرگوشوں سے بھر گیا۔ میں خوشی سے گھاس اور پتے توڑ کر لاتا، انہیں کھلاتا۔ کچھ دن بعد جب میں تنگ آ گیا تو میں نے ایک ترکیب سوچی اور اپنی گلی کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے کہا، تم میں سے جو لڑکا ایک خرگوش کے لیے گھاس یا پتے توڑ کر لائے گا تو میں اس خرگوش کا نام اس لڑکے کے نام پر رکھ دوں گا۔ لڑکوں نے میری اس شرط کو خوشی سے قبول کیا اور گھاس پتے توڑ کر لانے لگے، اور میں یہی فارمولہ آج تک استعمال کرتا آ رہا ہوں۔ اس طریقے سے میں نے اربوں خربوں روپیہ کمایا ہے۔ اینڈریو کارنیگی بزنس اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کی خاطر، اپنے کارخانوں کا مال فروخت کرنے کی خاطر اکثر اپنے کارخانوں کا نام اپنے کسٹمر پارٹنر کے نام پر رکھ دیا کرتے تھے، جیسا کہ ایڈگر تھامسن اسٹیل ورکس، پلمین پیلیس کار کمپنی۔ جم کی قابلیت کو مان کر 4 یونیورسٹیوں نے اس کو اعزازی ڈگریاں دیں، جبکہ عبدالستار ایدھی کو 2 ڈگریاں پلس سینکڑوں ایوارڈز اور اے پی جے عبدالکلام کو 40 یونیورسٹیوں نے اعزازی ڈگریوں سے نوازا۔ جم، جس نے اپنا سفر بھٹی پر مزدوری کرنے سے شروع کیا اور اختتام ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر بننے سے بھی آگے جا کر کیا۔ سر جم، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیے۔ آپ کو کتنے لوگوں کے نام یاد ہیں؟ مجھے تقریباً 500 لوگوں کے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کتنے لوگوں کے نام یاد ہوں گے؟ آپ کو 1000، چلو 10,000۔ نہیں، آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں۔ میں 50,000 سے زائد لوگوں کو ان کے اصل ناموں سے پکار سکتا ہوں، اور یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ دی پریزیڈنٹ آف امریکہ روزویلٹ نے کہا تھا، اگر جم نہ ہوتا تو میں کبھی صدر نہ بن پاتا۔ جم جب بھی کسی شخص سے ملتا، اس کا پورا نام دریافت کرتا، اس کے خاندان، اس کے کاروبار، اس کے سیاسی نظریے کے متعلق مکمل واقفیت حاصل کرتا۔ پھر جب بھی جم اس سے سالوں بعد ملتا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی اس کو اس کے نام سے پکارتا، بیوی بچوں سے لے کر مویشیوں تک کا حال پوچھتا، اور لوگ اس کے اتنے بڑے فین بن جاتے کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا۔ نیپولین ہمیشہ اپنے وفادار جاننثار جرنیلوں اور عہدے داروں کو بڑے بڑے خطابوں اور ناموں سے نوازا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نیپولین نے اپنے 1500 سپاہیوں کو تمغے دیے اور 18 جرنیلوں کو مارشل آف فرانس کے خطاب سے نوازا۔ اس کے علاوہ اپنی فوج کو دنیا کی بہترین فوج کا لقب دیا۔ ابراہم لنکن ہر ملنے والے کو اس کے نام سے پکارتے، اس کے نام کی اسپیلنگ پوچھتے، اس کے نام کا مطلب جانتے۔ جب انگریز ہندوستان آئے تو انہوں نے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے چند لوگوں کو بڑے بڑے نام خطاب سے نوازا۔ اس نام والی ٹیکنیک کو کچھ لوگ اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے۔ ہر بندے کو اپنے نام سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کا پورا اور مکمل نام لیتے ہو یا پکارتے ہو تو آپ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہو۔ اس دنیا میں ہر بندے کو اپنے نام سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ بہت سارے لوگ اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے شہروں، اداروں، راستوں پر اپنا نام رکھتے ہیں۔
کچھ لوگ پیسہ دے کر اپنے نام کو شاعری میں، گانے میں، کتاب میں یا اخبار میں شامل کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ اپنے نام کو بلند و بالا رکھنے کے لیے کئی طریقے اپناتے ہیں۔ سعودی عرب ملک کا نام محمد بن سعود بادشاہ کے نام پر رکھا گیا، چائنا کا نام امپریرر چن کے نام پر، اور ازبکستان کا نام اوزبیگ خان کے نام پر رکھا گیا۔ پاکستان میں بھی سٹیز، یونیورسٹیز اور روڈز کے نام فردوں کے نام پر ہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ سب باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کسی کو اچھے نام سے پکارتے ہو، اس سے نہ صرف آپ کو عزت اور محبت زیادہ ملتی ہے، بلکہ سننے والا بھی خود کو بہتر اور اچھا کرتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نام خون میں شامل ہو کر جسم میں دوڑتا ہے اور روح میں جذب ہو جاتا ہے۔ نام سے شخصیت بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ آپ کسی بندے کو جو گفٹ دے سکتے ہو، اس کو عزت دے سکتے ہو، اس کو خوشی دے سکتے ہو، وہ ہے اس کا نام۔ سب سے زیادہ کسی بندے کو تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ اس کے نام کی اسپیلنگ غلط لکھتے ہو یا اس کا نام غلط پکارتے ہو۔ جب آپ کسی بچے کو یا بڑے کو ہوشیار، جینیس، ببر شیر، آئنسٹائن، قائد اعظم یا اچھا بندہ کہتے ہو تو وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ چلو آئیے اسی بات کو دین اسلام سے پروو کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کے فرمان جانتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ پکارو یا رحمان پکارو، سب اس کے اچھے نام ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھا کرو۔ دوسری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ آدمی سب سے پہلے تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے اور برے ناموں سے گریز کی تلقین فرمائی ہے۔ جب بھی کوئی شخص ایمان لاتا اور اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اچھا سا نام تجویز فرماتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اور حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، لیکن آج دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً صحابہ کو ان کے ناموں سے جانتے اور ان کو ان کے نام سے پکارتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بندے سے ملتے ہیں تو ہم اس شخص کا نام تھوڑی ہی دیر میں بھول جاتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اس کا نام ہمیشہ کے لیے یاد رکھ پائیں؟ ہاں جی، بالکل ہے۔ ایک مرتبہ ڈیل کارنیگی نے کہا تھا، ہمارا دماغ کمزور نہیں ہوتا بلکہ ہماری قوت مشاہدہ کمزور ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بندے کو پورے دھیان سے سنتے ہو، اس کی طرف پورا دھیان دیتے ہو، اس کا نام جانتے ہو، اس کے نام کی اسپیلنگ اور اس کا مطلب دریافت کرتے ہو، اس کے چہرے کو، کاروبار کو، اس کے علاقے کو اس کے نام سے میچ کرتے ہو، تو آپ اس کا نام کبھی نہیں بھولو گے۔ اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے وزٹ کر سکتے ہو۔